اللہ پاک دنیا و آخرت میں عمر کا مددگار ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا، جن کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں اور کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمعیں روشن ہوئیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے، جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ لڑتے رہے، کئی مارکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی سر انجام دیے، جبکہ وزیر و مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفادار رفیق کار رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی زبان اقدس پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ تاریخ عالم کے اس عظیم حکمراں کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحج شریف کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا، پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پہلی محرم شریف 24 ہجری روزہ رسول میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رکھا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 537 ہے۔